السلام علیکم۔ جب کسی بھی شخص کو ہمیں دعوت دینی ہو تو 2 پوائنٹ یاد رکھیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اسے بتائیں گے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، آپ سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود ایشور نے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 13۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ بتانا ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ ہم سب کا مالک بھی ایک ہے، ہمارا بنانے والا، ہمارا کریٹر، ہمارا رچیتا بھی ایک ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سب کا رب ہے۔ یعنی ہمارا اور آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ماتا پتا کی سنتان ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم سب ایک مالک کے بندے ہیں، اور یہ ایسے اٹوٹ رشتے ہیں، ایسے اٹوٹ سمبند ہیں جو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس کے سامنے 3 سوالات رکھنے ہیں۔ 3 سوالات کہ بھئی آپ اتنے سال کے ہیں، میں اتنے سال کا ہوں، اپنی جیون کے بارے میں ذرا سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، وچار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جیون کیا ہے۔ ہمارے جیون سے متعلق 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا رچیتا، ہمارا اور آپ کا کریٹر، ہمارا اور آپ کا خالق کون ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو ذرا بتائیے کہ میرا اور آپ کا، اس پوری کائنات کا، اس دھرتی آکاش کا، چاند سورج ستاروں کا، آخر بنانے والا کریٹر کون ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا زمین، چاند، سورج، ستارے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی درخت ہو سکتا ہے؟ کوئی دریا ہو سکتا ہے؟ کوئی وستو ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایک خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اب اس کا پریچے کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، یہ پیش کیجئے، اور اس میں سورہ اخلاص خاص طور سے پیش کیجئے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، یعنی جو 2 ہوں گے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی اصول ہمیں یہ ملا کہ جو کسی کا محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ 2 اصول ملے یہاں، جو کسی کا باپ ہوگا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، جو کسی کا بیٹا ہوگا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو یہ اللہ کا تعارف پیش ہو گیا پہلے سوال کے ضمن میں، یعنی جواب میں، اور پھر اب ایک دوسرا سوال اس کے سامنے رکھنا ہے کہ بھئی ہر چیز کا ایک کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ادیش ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ میرے اور آپ کے جیون کا ادیش کیا ہے؟ کہ آپ دکان پر آئے ہو، اس کا ایک ادیش ہے، میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس کا یہ ایک ادیش ہے نا؟ یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کا ایک ادیش ہے۔ تو میرے اور آپ کے جیون کا ادیش کیا ہے؟ مانو جیون کا ادیش یا پرپز آف لائف کیا ہے؟ اس کے بارے میں غور کیجئے، وچار کیجئے، سوچئے۔ میں بتاتا ہوں، پوتر قرآن میں ایشور نے خود ہماری زندگی کے بارے میں، ہمارے لائف کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ میں نے تمام انسانوں کو اپنی بھکتی، اپنی اپاسنا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسے بتانا ہے، پھر بتانا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے سامنے تیسرا پرشن رکھنا ہے، تیسرا سوال رکھنا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھئی ہم اور آپ اس دھرتی پر آئے ہیں، ہمارے جیون کا ایک ادیش ہے، لیکن ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ یہاں تک بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ یعنی تیسرا سوال ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں بتانا ہے کہ مرنے کے بعد پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم سب اپنے مالک کے پاس جائیں گے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا
اگر ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہے، اپنے مالک کی اپاسنا کی ہے، اس کی بھکتی کی ہے، اس کی عبادت کی ہے، اس کے آدیشوں کا پالن کیا ہے، اس کے سچے دھرم کو ہم نے اپنایا ہے اور اس دنیا میں اچھے کرم کیے ہیں، برے کرم نہیں کیے ہیں، تو پھر ہمیں سرگ ملے گی، اور سرگ میں ہر خوشیاں ہیں، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جس مالک کو ہم نے بن دیکھے مانا ہے، اس کی پوجا کی ہے، اس کی اپاسنا کی ہے، اس کا دیدار ہوگا، اس کا درشن ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ایک خدا کو چھوڑ کر انیک خداؤں کی پوجا کی ہے، ہم نے اس کے سچے دھرم کا پالن نہیں کیا ہے بلکہ منمانی کی ہے، یا یہ کہ اس دنیا میں پاپ کیے ہیں، پن نہیں کیے ہیں، شرک کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، برے کرم کیے ہیں، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی نرک، اور پھر اس نرک میں ہمیشہ ہمیش کی آگ میں جلنا ہوگا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، ہمارے ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہیں ہم لوگ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نرک کی آگ سے بچائیں۔ اب نرک کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی بڑی تپسیا آپ کو نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک خدا پر ایمان لانا ہے کہ خدا ایک ہے، اسی ایک کی پوجا ہوگی، اس کے جتنے سندیشتہ ہیں سب سچے ہیں، آخری سندیشتہ حضرت محمد صاحب ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ ان تین باتوں کو جو سویکار کر لے، دل سے مان لے، زبان سے ادا کر لے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایک شپت لینی پڑتی ہے، یعنی خدا کا سچا بندہ ہونے کے لیے وہ شپت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اس بات کی شپت دینا، اس بات کی اوتھ لینا کہ اے مالک، میں گواہی دیتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، میں شپت لیتا ہوں کہ تو اکیلا مالک ہے، تو ہی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی اس کائنات کا خدا اور مالک نہیں، بنانے والا نہیں، صرف میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اور حضرت محمد صاحب تیرے سچے بندے ہیں۔ بس جو شخص ایسا کر لے وہ خدا کا سچا بندہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے سورگ پکی ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی نرک سے بچ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آج کے بعد سے شرک نہ کرے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر انیک خداؤں کی پوجا کرنا، یا اس خدا کو بھی ماننا لیکن کسی اور کی بھی پوجا کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک سے بچتے رہیے اور یہ کلمہ صبح شام پڑھتے رہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اپنے اللہ سے توبہ کرتے رہیے، اللہ سے اس بات کی دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو سچی راہ پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سچائی کی راہ پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔